میرے محترم سامعین، دنیا کا جو سلسلہ ہے یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اس میں بڑے بڑے ایسے حالات ہیں جنہیں کبھی ہم سوچتے ہیں اور جن میں ہم کبھی مصروف ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے سامنے نہیں جانا اور اللہ کو جواب نہیں دینا، بس دنیا ہے ہمارے لیے، اور بس دنیا کی لذات ہیں، دنیا کی عیشیں ہیں، دنیا کی خوشیاں ہیں، دنیا کی غمیاں ہیں، دنیا کی تکلیفیں ہیں، بس انہی کی طرف ہمارا ذہن ہے، اور یہی ہماری جو ہے فکر اور سوچ ہے کہ مجھے دنیا کی پریشانی نہ ہو، بس دنیا کی پریشانی نہ ہو، اور میرا روزگار جو ہے وہ اچھا چلتا رہے، میرے گھر کا نظام بہتر چلتا رہے، میرا کاروبار بہتر ہو، میرا بزنس بہتر ہو، میرے سواریاں بہتر ہوں، میرا لباس بہتر ہو، میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو، بس یہی فکر ہے۔ مجھے عیش ملے، مجھے کیش ملے، میرے پاس دولت ہو، میرے پاس عورت ہو، میرے پاس شہرت ہو، میرے پاس لذات ہو، میرے پاس پیسے کا انبار ہو، جس سے میرے زندگی کا اور دنیا کا نظام وہ اچھا ہو جائے، بس یہ ایک فکر ہے، اور اسی فکر میں ہم لگے ہوئی ہیں، اور اس بات کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے مر جانا ہے۔ روز ہم جنازے پڑھتے ہیں، روز ہم موت کے اعلان سنتے ہیں، اور ہم لوگوں کو کفن پہنتی ہوئی بھی دیکھتے ہیں، انہیں غسل دیتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے رونے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی بہن فوت ہو گئی ہے، اس کا دوست فوت ہو گیا ہے، اس کا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے۔ یہ فوتیوں کے اعلان بھی سنتے ہیں، جنازے پڑھتے بھی ہیں، جنازے دیکھتے بھی ہیں، کفن پہناتے بھی ہیں، کفن پہنتے دیکھتے بھی ہیں، یہ سارے نظام ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل پھر بھی تسلیم نہیں کرتے کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، یہ نہیں تسلیم کر رہے، یہ حقیقت اپنا ہی نہیں رہے، اور اس حقیقت کی دنیا میں ہمارے دل آ ہی نہیں رہے، بس ہی نہیں رہے، بس ہم کہتے ہیں وہ مر گیا، اعلان سنا، ابھی تو وہ اچھا بھلا تھا، ابھی تو وہ یہاں سے جا رہا تھا، ابھی تو وہ وہاں بیٹھا تھا، ابھی تو اس نے یہ بات کی تھی، کل تو میں نے اسے دیکھا تھا، وہ یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، بس یہی باتیں ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کے پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، بس اتنی چند باتیں ہیں، اور پھر اسی طرح دنیا کے خیالات میں گم ہو جاتے ہیں، دنیا کی افسانوں میں کھو جاتے ہیں، دنیا کی کہانیوں میں کھو جاتے ہیں، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ تو ذرا دیکھو نا، کتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، کتنے بڑے بڑے دولت مند لوگ دنیا میں آئے، کتنے محلات والے آئے، کتنے باغات والے آئے، کتنے لو لشکر والے آئے، کتنے بڑے بڑے گھڑ سوار دنیا میں آئے، کتنے بڑے بڑے صاحب جاہ و جلال دنیا میں آئے، اور آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے، آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی ان کی کہانی۔ آج ان کی قبروں پر آپ جائیں تو مکھیوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ملے گا، کیڑوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ملے گا، اور وہ جو شہرت رکھتے تھے، ایک دبدبہ رکھتے تھے، ایک کہانی رکھتے تھے، ایک حقیقت رکھتے تھے، جب وہ چلتے تھے تو ان کے راہوں میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں، فریادیں تھیں، لوگ کہتے تھے فلاں سردار آ رہا ہے، فلاں بادشاہ آ رہا ہے، فلاں سلطان آ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں،
جیسے جیسے دنیا کی زندگی اور دنیا کے وقت کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ان کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے۔ ہاں، آج ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، آج ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے، ان کی وہ عزتیں ختم ہو گئی ہیں، ان کی وہ لو لشکریاں ختم ہو گئی ہیں، ان کی وہ شہرتیں ختم ہو گئی ہیں، ان کے وہ مقام اور منصب اور عہدے ختم ہو گئے، آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے، کوئی اچھے الفاظ میں یاد کرنے والے ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے جس کام کی وجہ سے ان کا نام لیا جائے اور ان تک کچھ اچھے اعمال پہنچائے جائیں۔ کسی کا ظلم یاد ہے تو کسی کا انصاف یاد ہے، جو اس دنیا میں اچھا کر گیا اس کی اچھائی یاد ہے، جو اس دنیا میں برا کر گیا اس کی برائی یاد ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، یہ حقیقت ہے، یہ جناب حقیقت ہے، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں۔ اگر آج تم مجھے پڑھ رہے ہو تو کل تمہارا بھی جنازہ ہوگا، اگر آج تم قبر میں مجھے اتار رہے ہو تو کل تمہیں بھی اترنا پڑے گا، اگر آج تم میری موت کا اعلان سن رہے ہو تو کل تمہاری موت کا بھی اعلان ہوگا، اگر آج تمہارے ہاتھ مجھے کفن پہنا رہے ہیں تو کل تمہیں بھی یہ کفن پہننا ہوگا، اگر آج تم مجھے غسل دے رہے ہو تو کل تمہیں بھی یہ غسل دیا جائے گا، اگر آج تم میرا جنازہ پڑھ رہے ہو تو کل تمہارا بھی یہ جنازہ پڑھا جائے گا، اگر آج تم مجھے قبر میں اتار رہے ہو تو کل تمہیں بھی اس قبر میں اترنا پڑے گا، اگر آج تم میری قبر کے اوپر دعائیں کر رہے ہو تو کل تمہاری قبر کے اوپر بھی کوئی دعا کرے گا۔ اس لیے میرے محترم سامعین، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائیاں ہیں، یہ صداقتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں روز پیغام دے رہی ہیں، لیکن ہم جو ہے اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، ہم اس حقیقت کو مان بھی نہیں رہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، ہمارے پیچھے بھی کل رونے والے ہوں گے، ہم نے بھی اپنی بیٹوں کو چھوڑ جانا ہے، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ جانا ہے، یہ گرم نرم اپنی نشستوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنے عہدوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنے منصبوں کو چھوڑ دینا ہے، مجھ سے یہ شہرت چھین لی جائے گی، مجھ سے یہ دولت چھین لی جائے گی، یہ وہ دولت ہے جس کے لیے میں مرتا تھا، جس کے لیے میں لوگوں کو مارتا تھا، جس کے لیے میں لڑتا تھا، جس کے لیے میں لوگوں کو لڑواتا تھا، میں کسی کے سامنے اس دولت کو واضح نہیں ہونے دیتا تھا اور کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا تھا، لوگوں سے لڑتا تھا، لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم اس دولت کو چھوڑیں گی بھی نہیں تو پھر بھی یہ دولت مجھ سے چھین لی جائے گی، یہ شہرت مجھ سے چھین لی جائے گی، یہ عہدہ مجھ سے چھین لیا جائے گا، یہ عزت مجھ سے چھین لی جائے گی، یہ ساری کی ساری دنیا کی نعمتیں مجھ سے چھین لی جائے گی اور میں بالآخر قبر کا مہمان بن جاؤں گا، میں قبر کا مہمان بن جاؤں گا۔ اب ہمارے سامنے چیزیں ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے میرے بھائیوں، یہ صدا ذرا توجہ سے سننا، آج خدا کی قسم ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس لمحات ہیں، آج ہمارے پاس صحت بھی ہے، آج ہمارے پاس ہمارے اعضاء بھی صحیح کام کر رہے ہیں، آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، آج ہمارے پاس دن بھی ہے، آج ہمارے پاس رات بھی ہے، آج ہمارے پاس صبح بھی ہے، آج ہمارے پاس شام بھی ہے، آج سب کچھ ہے ہمارے پاس، اسی سب کچھ میں ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی تو ایسا عمل کرنا ہے، کوئی تو ایسا عمل کرنا ہے جس عمل کی وجہ سے میں مر بھی جاؤں تو اس عمل کا اجر، اس عمل کا ثواب میرے نام اعمال میں پہنچتا رہے، کوئی تو ایسا کام کرنا ہے، کوئی تو ایسا عمل کرنا ہے میں مر بھی جاؤں تو اس عمل اور اس کام کی وجہ سے مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے، مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے۔ کبھی سوچے ہم نے ان چیزوں کو کہ ہم نے یار مرنا ہے، کیا یہ دنیا کے نظام، کیا یہ دنیا کی عیش و عشرت، کیا یہ دنیا کی عزتیں، کیا یہ دنیا کی دولتیں، کیا یہ دنیا کے بیٹے، کیا یہ دنیا کی دولتیں، کیا یہ دنیا کی عورتیں، کیا یہ دنیا کی شہرتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی؟ نہیں 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 نہیں، یہ دنیا کی لذتیں، یہ دنیا کی شہرتیں سب ختم ہو جائیں گی میرے بھائیوں، سب ختم ہو جائیں گی۔
تو ہم نے قبر کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ تو ہماری راہ گزر ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ راہ گزر ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، ہم تو ایک سفر پر ہیں، ایک منزل کے سفر پر ہیں۔ یہ دنیا ہمارے راستے میں آئی ہے اور ہم سفر کرتے ہی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ جو گھڑی کے گھڑیال کے لمحات ہیں، یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے سفر جاری ہے۔ اگر آپ سو بھی رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ کا سفر جاری ہے۔ آپ کے سفر والی جس گاڑی پر آپ سفر کر رہے ہیں، وہ گاڑی چل رہی ہے، وہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ یہ لمحات گزرتی جا رہے ہیں۔ ان لمحات کو ہم نے کیسے قیمتی بنانا ہے؟ ان لمحات میں ہم نے کیسے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ کیسے ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے؟ کیسے ہم نے اپنے نامہ اعمال کو اچھا کرنا ہے؟ تو آج ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میں توبہ کروں، میں آئندہ کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں توبہ کروں، میں آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میں کسی کی غیبت کرتا ہوں تو میں توبہ کروں، میں آئندہ کے بعد غیبت نہیں کروں گا۔ اگر میں نعوذ باللہ کسی اور بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہوں، شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، سودی کاروبار کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، رشوت لیتا ہوں، اور بھی جو گناہوں میں مبتلا ہوں، میں لوگوں کا حق کھا رہا ہوں اپنی عزت کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج ہم نے ان سے توبہ کرنی ہے۔ آج اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے گا تو اللہ اسے ایسا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ اس بدلے سے اس بندے کو محبت بھی ہو جائے گی اور اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ گناہ میں چھوڑوں گا تو میرا تو گزارا ہی نہیں ہوگا، میں تو مر جاؤں گا، میرا تو دل پریشان ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا، میں کیسے رہوں گا، مجھے تو نیند ہی نہیں آئے گی، مجھے تو آرام ہی نہیں آئے گا۔ تو بھائیو، یہ سارے شیطان کے دھوکے ہیں۔ نافرمانی میں پریشانی ہے، سکون اللہ نے فرمانبرداری میں رکھا ہے، اللہ نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگو، میں نے تمہارے دلوں کا اطمینان وہ اپنے ذکر میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کے ذکر میں اللہ نے ہمارے دلوں کا اطمینان رکھا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اللہ کے احکامات کی پاسداری ہے، اللہ کے احکامات کی پاسداری ہے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اللہ کہنا زبان سے، سبحان اللہ کہنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھنا، یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے ذکر کو عام فرما دیا۔ نمازیں بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، گناہوں سے بچنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جو شخص گناہوں سے بچا ہوا ہے، چاہے وہ اتنی نیکی نہیں بھی کر رہا، فرائض کے علاوہ وہ نوافل نہیں بھی پڑھ رہا، لیکن گناہوں سے بچا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک شخص عبادت نہیں کرتا، نفل نہیں پڑھتا، نفلی عبادت نہیں کرتا، زیادہ ذکر بھی نہیں کرتا، زیادہ نوافل عبادت بھی نہیں کرتا، زیادہ نفلی روزے بھی نہیں رکھتا، اور بھی نوافل کی عبادت وہ نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ کیونکہ ایک شخص عبادت بھی کر رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، تو یہ جو نافرمانیاں ہیں یہ اس کی نیکیوں کو کھا جائیں گی اور نفلی عبادت کو ضائع کر دیں گی۔ نفلی گناہوں کی وجہ سے گناہ وہ نفلی عبادت کو ختم کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی مثال خشک لکڑیوں کیسی ہے؟ جیسے خشک لکڑیوں پر آگ لگ جائے تو وہ لمحے بھر میں چیزوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، یہ بھی بڑی بڑی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہاں جی،
تو اس لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں. اللہ نے جو جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا کریں, ان کا شکریہ ادا کریں. جیسے کسی کو اللہ نے ایک گاڑی دی, اب گاڑی دی تو اس گاڑی کی وجہ سے یہ بندہ گاڑی پر سوار ہو کے نماز کے لیے آ رہے, مسجد میں آ رہے, جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے, غربا کی مدد کرنے کے لیے جا رہے, نیکیوں کے کام میں مصروف ہے گاڑی کے اوپر. یہ اب کیا ہے؟ یہ نیکی ہے, یہ شکر ہے, اللہ کی نعمت کا شکر ہے. اور ایک وہ شخص ہے جسے گاڑی ملی, وہ کبھی شراب خانے میں جا رہے, کبھی مے خانے میں جا رہے, کبھی جو ہے قہوہ خانے میں جا رہے, کبھی کس ڈانس کی پارٹی میں جا رہے, کبھی کس گناہ میں جا رہے, کبھی کس گناہ کی محفل میں جا رہے. تو کہتے ہیں میرے پاس گاڑی ہے, میں خوب شور و غل کروں, جو مرضی کروں, جو ہے دنیا کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاؤں, اللہ کی نافرمانی میں لگ جاؤں. تو یہ گاڑی والی نعمت کی کیا ہوئی؟ نافرمانی ہوئی, ناشکری ہوئی, اور یہ گناہ ہوا. اس لیے میرے بھائیوں, دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ امتحان گاہ ہے, یہ جو ہے گزر بسر کی جگہ ہے, یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ گزر گاہ ہے. جس طرح ایک بندہ کسی سفر پر جائے تو راستے میں کتنی گزر گاہیں آتی ہیں, وہاں بندہ بیٹھتا نہیں ہے, وہاں بندہ سو نہیں جاتا, بلکہ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتا ہے, پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا بھی ہماری گزرگاہ ہے, یہاں جو ہے ہم نے رہنا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, کوئی ایسا عمل کر لو, یہ ذرا توجہ سے آخری بات سننا, کوئی ایسا عمل کرنا ہے, کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مر بھی جائیں تو ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں جاتی رہیں اور لوگ ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد رکھیں. فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے, جب لوگ مر جاتے ہیں اگر ان کے پیچھے سے اچھی گواہیاں ہوں, چاہے وہ بری کیوں نہ ہوں, اچھی گواہیوں کی وجہ سے اللہ ان کے حق میں اچھے فیصلے فرما دیتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی